انڑ صاحب، ڈاکٹر ستار راجپر صاحب، اصغر شاہ صاحب. شاہ صاحب ماشاءاللہ صحت ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ بالکل. کتنی عمر ہوگی اب آپ کی؟ کتنی عمر ہو گئی؟ 80 پلس. ماشاءاللہ بڑی صحت تو اللہ کے فضل سے بہت ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. ٹھیک. اس کے بعد یاسر تالپور صاحب، لغاری صاحب، شہزاد جیلانی صاحب، عبدالرشید منفانی صاحب، رزاق شجرا صاحب، حمید جدون صاحب، سردار تیغانی صاحب، یاسر بابر صاحب، غلام رسول انڑ صاحب، نور حسن کیسرانی صاحب، علی اکبر کلماتی صاحب. یہ میں نے نام جو پڑھے ہیں، انہوں نے اپنی کمال مہربانی سے مسلم لیگ نون کو میاں محمد نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے جوائن کیا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ قدم ملا کر چلیں گے اور آپ کو یقیناً آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. آپ کے اعتماد پر پوری طرح انشاءاللہ ہم اتریں گے. اور میں یہاں پر باقی ساتھیوں کے ساتھ شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے سابق صدر ہیں سندھ کے، اور ان کا بھی اس پورے ایفرٹ میں بڑا حصہ ہے. میں اس کی میں تحسین کرتا ہوں. اس کے علاوہ اس کے علاوہ مجھے یہاں پر کچھ اور چند باتیں کرنی ہیں کہ ابھی الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے سمبل کے حوالے سے، اس کے بارے میں چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بے ضابطگیوں اور دھاندلیوں کے خلاف ایک فیکٹ بیس فیصلہ دیا تھا، اور اب پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے. اور جس طرح 2018 میں کے الیکشن میں آر ٹی ایس نے ان پارٹیز کا مینڈیٹ چھینا تھا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون شامل ہے، کہ پنجاب میں ہماری میجورٹی تھی، اس کو آر ٹی ایس نے راتوں رات اس کو فیصلے کو، عوام کے فیصلے کو، عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب پشاور ہائی کورٹ پشاور کے پی کے صوبے کی وہ ہائی کورٹ ہے، ایک صوبے کی ہائی کورٹ ہے، وہ کس طریقے سے پاکستان بھر کے معاملے کو وہ اس کا فیصلہ دے سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہاں پر کے پی میں ایسے کینڈیڈیٹس الیکشن لڑ رہے ہیں جن کا کسی نہ کسی طریقے سے محترم جج صاحب کے ساتھ عزیزداری ہے، رشتہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ تھا، میں یہ بات بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جج صاحب اپنی عزیزداری کی بنا پر اس بینچ سے علیحدہ ہوتے اور ایسے جج کا وہاں پر ان کی تعیناتی ہوتی
جو کہ ابو بورڈ جن کا کسی سے رشتہ داری یا ان سے کسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ تعلق داری نہ ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سینسٹیو معاملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک صوبے کے اندر ہائی کورٹ وہ پاکستان بیسڈ معاملے کے اوپر کس طرح فیصلہ دے سکتی ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، ایک سوال ہے جس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ذی شعور عوام اس کا جواب چاہیں گے. ہم 8 فروری کے الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو 2018 میں جو دھاندلی ہوئی اور جس بدترین دھاندلی کے ذریعے پی ٹی آئی کو اقتدار دلوایا گیا، مسلم لیگ نون کی صوبہ پنجاب میں صوبے میں میجورٹی تھی، مگر الیکشن کی رات الیکشن رزلٹس بدلے گئے اور ہر جگہ وہاں پر جو مسلم لیگ نون کے وہاں پر الیکشن کے نمائندے تھے ان کو دھکے مار کر نکال دیا گیا، اور وہاں پہ ڈبوں کو بدلا گیا، جعلی ووٹ ڈال کر اور جینون ووٹ ان کے اوپر کراس لگا کر دھاندلی کے ذریعے سیٹیں ہماری جیتی ہوئی ہروائی گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم عدلیہ سے انصاف پر مبنی فیصلوں کی توقع کرتی ہے، اور آج ایسے فیصلوں سے جہاں پر طرفداری کی بو آتی ہے، جہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ترازو ہے اس کو جھکایا جا رہا ہے ایک لاڈلے کی طرف، اور وہ لاڈلا جس کو 4 سال اقتدار میں بٹھا کر دھاندلی کے ذریعے کس طریقے سے پاکستان کی تباہی کی گئی، پاکستان کی معیشت کی، پاکستان کی سیاست کی، پاکستان کے جو دوست ممالک سے جو تعلقات تھے ان کو تباہ و برباد کیا گیا، اور ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان کے تعلقات کو بری طرح ان کو مجروح کیا گیا، اور ہم نے 18 مہینے 16 مہینے میں شبانہ روز محنت کر کے ہم نے ان تعلقات کو ٹھیک کیا، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اور مطلب آپ اچھی طرح سمجھ لیں، دیوالیہ کا خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو بینکوں کے اوپر جو کھاتے دار ہیں وہ چڑھ دوڑتے، اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو کر سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہوتے، مریضوں کے لیے ادویات نہ ملتی، اور پیٹرول کے اسٹیشنز پر لمبی قطاریں ہوتی، پیٹرول نہ ملتا، ڈیزل نہ ملتا، اور پاکستان کی امپورٹس جو کہ ہماری جو ایکسپورٹس کے لیے جو صنعتیں ہیں ان کا خام مال امپورٹ نہ کر پاتے، جو لیٹر آف کریڈٹس جو ہیں باہر سے چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے وہ نہ کھل پاتے، ہمارے بینکوں کی باہر کوئی شنوائی نہ ہوتی، اور عالمی ادارے پاکستان کا فائنینشل بائیک آؤٹ کر جاتے. یہ مختصر ایک انتہائی خوفناک صورت تھی. اگر پاکستان خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت ہماری جو کولیشن گورنمنٹ اس نے مل کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کی ایک حقیر خدمت ہے. اور اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو میرے قبر پہ بھی لوگ آ کر وہاں پر کتبے لگاتے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کو دیوالیہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے میری اور کولیشن حکومت کی عزت بچائی اور پاکستان کی عزت بچائی، ریاست بچ گئی
اور سیاست انشاءاللہ وہ بھی بچ جائے گی. ہمیں پرواہ نہیں تھی سیاست اگر تباہ ہوتی تو ہوتی. ریاست کو بچانا ہمارا فرض اولی تھا, ہمارا پاکستانی کے طور پر ہمارا فرض تھا اور ہماری یہ ذمہ داری تھی. رب تعالیٰ نے کروڑوں عوام کی دعاؤں سے ہماری یہ دعا سنی اور ہم بچ گئے. اور آج ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. لاڈلا کون ہے؟ لاڈلا وہ ہے جس کو عدالت عظمیٰ میں کہا جاتا ہے کہ ویلکم کہا تھا, Good to see you. گڈ ٹو سی یو Wishing you good luck. اینڈ وشنگ یو گڈ لک. دیکھیے جو شخص 9 مئی کی غداری میں ملوث ہو اور پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹرز میں اور کو کمانڈر کے گھروں میں حملے جو شخص کروائے, اور وہ فوج پاکستان جو دہشت گردی کے خلاف دن رات وہ اپنے ملک کے کروڑوں عوام کو بچانے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے وہ راتوں کو سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں, جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور دن رات وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں اور کروڑوں بچوں کی حفاظت کرتے ہیں جو رات کو امن کی نیند سوتے ہیں, مگر خود ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے والد سپوت وہ دشمن سے لڑ کر وہ شہادت کا درجہ حاصل کرتے ہیں. ان کے خلاف 9 مئی کو جو بدترین جو غداری کی گئی, کیا وہ لاڈلا ہے یا کوئی اور لاڈلا ہے؟ اس کو جس طریقے سے یہ سہولتیں دی جا رہی ہیں اور فیصلے دیے جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمیں اس کے اوپر دل جمی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہمیں انصاف کے بول بالے کے لیے بات کرنی چاہیے. اگر ایک قومی مسئلہ ہو اور ایک صوبے کی عدالت اس قومی مسئلے کا فیصلہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارے لیگل ایگلز ہیں اس ملک کے اندر, یہ ان کا کام ہے کہ اس معاملے کو, اس ایشو کو اٹھائیں تاکہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ انصاف کی بنیادوں پر وہ ظہور پذیر ہو اور پاکستان الیکشن کے نتیجے میں ایک پارلیمان جو ہے وہ مارز وجود میں آئے, حکومت قائم ہو عوام کے ووٹوں سے. وہی آئندہ آنے والے جو چیلنجز ہے اس کا مقابلہ کر سکتی ہے ایک منتخب حکومت. اس کے لیے ہمیں سب کو آگے بڑھنا ہوگا, نہ کہ اس میں نت نئے رکھنے ڈالے جائیں, نت نئے مسائل پیدا کیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر صرف جمہوری نظام ہی کے ذریعے پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل موجود ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نظام پاکستان کے عوام کو قابل قبول نہیں ہوگا. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مسلم لیگ نواز کو جوائن کیا, اور انشاءاللہ یہ کارواں بڑھتا رہے گا اور انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. صدر نون لیگ شہباز شریف کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ شاندار استقبال پر شکر گزار ہوں. مسلم لیگ